آج آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رزق حلال کی اہمیت۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت سارے جہان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رزاق بھی ہے، وہ مسبب الاسباب بھی ہے۔ اللہ رب العزت وہ ایسا خالق ہے اور وہ ایسا رزاق ہے کہ اللہ کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ اللہ اپنے تمام تر وہ جاندار جس کو کھانے کی حاجت ہے، جس کو پینے کی حاجت اور ضرورت ہے، اللہ سب کو کھلاتا اور پلاتا ہے، کسی کو بھوکے نہیں رہنے دیتا۔ اللہ رب العزت ایسا رزاق ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ ایسا رزاق ہے جو سب سے زبردست اور طاقت والا ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے تحاشا روزی دے دیتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے درمیان اور اوسط درجے کی روزی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ غریب اور مسکین بنا دیتا ہے۔ لیکن کتنا بھی غریب ہے، کتنا بھی محتاج ہے، اللہ اس کو بھوکے سونے نہیں دیتا ہے، اللہ کھلا پلا کر کے اس کو سلاتا ہے۔ وہ اللہ ہے۔ اس زمین کے اندر چاہے زمین میں رہنے والا، چاہے آسمان میں رہنے والا، چاہے فضا میں تیرنے والا، تمام کے تمام جاندار کو وہ روزی دیتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کے اندر جو بھی چوپائے ہیں، جو بھی جاندار ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے حیوان ہیں، چاہے چرندے ہیں، چاہے پرندے ہوں، چاہے جو بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ اس میں کسی کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب میں غور کیجئے اللہ کیسا رزاق ہے، جو چٹان کے اندر صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، چٹان کے اندر اس اونٹنی کو کون روزی پہنچاتا تھا، پینے کے لیے اس کو کون پانی دیتا تھا، کون تھا؟ وہ تو اللہ رب العزت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیکھنے کو بتلایا۔ نبی علیہ السلام نے مثال دے کر کے بتلایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، جامع ترمذی کی سند صحیح کے ساتھ مروی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر یغدو خصاما وتروح بطانا۔ صحیح جامع ترمذی کی حدیث نبی نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ کے اوپر اسی طرح بھروسہ اور توکل کر لیتے جس طریقے سے اللہ کے اوپر توکل کرنے کا حق ہے، بھروسہ اللہ پر کر لیتے تو لرزقکم، اللہ ضرور تم کو رزق دیتا۔ کیسے؟ کما یرزق الطیر، جس طریقے سے پرندوں کو اللہ روزی دیتا ہے۔ آپ نے صبح صبح دیکھا ہوگا یغدو خصاما وتروح بطانا، صبح صبح پرندے جھنڈ بنا کر کے، جماعت بنا کر کے اپنے گھروں سے، اپنے گھونسلوں سے یہ نکلتے ہیں اور رزق کی تلاش کرتے ہیں۔ وہ تروح بطانا، اور شام ہوتے ہوتے سورج ڈھلتے ڈھلتے وہ پرندے چل چن کر کے پیٹ بھر کر کے اپنے گھروں میں گھونسلوں میں واپس ہوتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے مثال دیا۔ وہ اللہ ایسا رزاق ہے جو بھوکے چڑیوں کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔
نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے 2-3 باتیں نکھر کر کے سامنے آئی. ایک تو یہ ہے کہ بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا، بندے کو اللہ کے اوپر توکل رکھنا. بھروسے کا قابل اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے. لیکن اللہ پر توکل اور بھروسہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا بندہ مسجد کا کونا پکڑ کر کے بیٹھ جائے اور تسبیح کے دانے سرکاتے رہے، سبحان اللہ الحمدللہ دن اور رات کیے پڑا رہے اور محنت نہ کرے، روزی تلاش نہ کرے، مشقت نہ کرے، جہد نہ کرے. یہ توکل کا مطلب نہیں ہے. بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں یہ واضح فرمایا کہ پرندوں کو دیکھو، پرندے صبح کو خالی پیٹ اپنے گھروں سے اور گھونسلوں سے نکلتے ہیں. گویا کہ پرندوں کا گھر سے نکلنا روزی کی تلاش ہے. تو اگر آج بھی بندہ اگر اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے روزی کی تلاش کے لیے اس کو گھر سے نکلنا پڑے گا، اس کو محنت کرنی ہوگی، اس کو مزدوری کرنا ہوگا، اس کو کام کاج کرنا ہوگا، تبھی اس کو روزی ملے گی. یہ باتیں سمجھ میں آئی. تو پتہ چلا کہ پہلے انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو تلاش کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، مزدوری کرنی ہوگی. آج دنیا میں سب سے کوڑھی اور سست اور کسلان کے شکار کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہے. سب سے زیادہ کوڑھی اس روئے زمین میں ہے، اور سست انسان اگر اس روئے زمین میں کوئی ہے تو مسلمان ہے. مسلمان سے بڑا کوڑھی دنیا میں کوئی نہیں. مسلمانوں کی نگاہ دوسروں کے اوپر پڑتی ہے. وہ اتنا مالدار بن گیا، اس کے لیے تو دنیا میں جنت، یقیناً اس کے لیے دنیا میں جنت ہے، اس کے لیے دنیا میں یقیناً جنت ہے. لیکن اگر آپ محنت کرو گے، کوشش کرو گے، اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، یقیناً اللہ رب العزت آپ کو بھی ویسے ہی روزی دے گا جیسے ہجرت کے پکڑے ہوئے گھر بار چھوڑ چھاڑ کر کے لٹ پٹ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. مدینے میں آپ نے گھی اور پنیر کی تجارت شروع کی، محنت کیا، چند ہی دنوں کے اندر آپ ایک امیر آدمی بن گئے، امیر آدمی مالدار بن گئے. یہ مالداری کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے. وہی آپ کو بھی مالداری دے سکتا ہے، وہی آپ کی رزق کے اندر وسعت پیدا کر سکتا ہے. لیکن محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی. میرے بھائی، ہم آپ کو عرض یہ کر رہے تھے اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، لیکن رزق دیتا ہے محنت کرنے پر، مشقت کرنے پر، روزی تلاش کرنے پر. بیٹھ جانے سے روزی اللہ نہیں دیتا ہے. اگر بیٹھنے سے صرف روزی ملتی، اگر بیٹھنے سے صرف روزی ملتی تو اللہ اپنے نیک بندوں کو بیٹھا کر کے روزی دیتے. بات صحیح ہے؟ دنیا میں اللہ کے نیک بندے نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتے؟ پتہ نبی سے بڑا اس روئے زمین میں کوئی نیک ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن ان نیک بندے نبیوں نے بھی روزی کی تلاش کی ہے، محنت کیا، مزدوری کی، پسینہ بہایا. آپ کو پتا ہے نا حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں،